یہ بات آج سے تقریباً 2500 سال پرانی ہے۔ ملک یمن پر اسد تربان حمیری نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ کیونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو تباہ کہتے ہیں، اسی لیے تاریخ میں اس بادشاہ کو تبہ اول کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ تبہ اپنے وزیر کے ساتھ سفر پر نکلا۔ تقریباً 1 لاکھ پیدل چلنے والے اور 1 لاکھ گھڑ سوار بھی موجود تھے۔ جس شہر پر قافلہ پہنچتا لوگ حیرت اور تعجب سے دیکھنے لگتے۔ اس سفر پر تبہ ہر شہر میں سے 10 بڑے علماء کو چن کر اپنے ساتھ شامل کر لیتا۔ یوں کئی شہروں سے ہوتے ہوئے تبہ نے تقریباً 4000 علماء کو اپنے قافلے میں شامل کر دیا۔ جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو وہاں کے علماء اس کے قافلے میں شامل نہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ ہوا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ یہاں شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر تبہ دل ہی دل میں فیصلہ کرنے لگا کہ وہ مکہ کے لوگوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام خروا یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ اس کا خیال آتے ہی تبہ کے سر میں شدید قسم کا درد شروع ہوگا اور اس کی آنکھ، کان اور ناک سے بدبودار پانی بہنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے شدید سڑان پیدا ہوگی کہ تبہ کے لیے ایک لمحہ ٹھہرنا بھی کسی عذاب سے کم تر نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی تبہ کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں۔ دوسری طرف بیماری نے تبہ کی نیند اڑا کر رکھ دی کہ اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے کہ بادشاہ اگر میرے سوالوں کا جواب سچ سچ بتا دے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات جب تبہ کو بتائی تو وہ فوراً مان گیا۔ لہٰذا جب عالم تبہ کے پاس پہنچے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور دوسرا موجود نہ تھا تو عالم نے پوچھا، اے بادشاہ، سچ سچ بتاؤ، کعبے کے متعلق کیا سوچا تھا؟ تبہ جو بیماری سے نڈال ہو چکا تھا فوراً اپنے برے ارادے عالم سے بیان کرنے لگا۔ یہ بات سن کر وہ بولا کہ تمہاری بیماری کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے تمہاری بری نیت۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ چھپی باتوں کو جان لیتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اس میں تمہاری اپنی بھلائی ہے۔ لہذا تبہ نے فوراً برے ارادے سے توبہ کر لی اور ابھی وہ عالم گئے بھی نہ تھے کہ وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ عالم کی بات سن کر وہ فوراً ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد تبہ شہر مکہ رہنے والے لوگوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مدینہ میں ان دنوں آبادی نہیں تھی، یہاں ایک چشمے کے علاوہ زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تبہ کے قافلے والوں نے اسی چشمے کے پاس پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، چاہے تبہ ہمیں جلا ڈالے، مار ڈالے۔ تبہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا کہ یہاں ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ کو عزت نصیب ہوگی، ان کی ولادت شہر مکہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ میں کریں گے۔ وہ شخص بڑا سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں پایا جائے گا اور ان پر ایمان لائے گا، اس لیے ہم اس امید پر یہاں پر مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نصیب ہو جائے، نہیں تو ہماری اولاد کو یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ تبہ نے یہ بات جب سنی تو فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں بھی 1 سال تک یہیں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے اس عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے تبہ نے بھی اسی جگہ پر قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوائے، ان کی شادیاں بھی کروائی اور خوب مال و دولت بھی ان کو عطا کیا۔ 1 سال کے انتظار کے بعد جب تبہ کے جانے کا وقت ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جو کچھ یوں تھا کہ تبہ اول کی طرف سے 2 جہانوں کے نبی اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں اور جو نبوت آپ لائیں گے اس کو بھی اپناتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ میرے رب کا مجھ پر بہت بڑا کرم ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن میری سفارش کریں گے۔ یہ لکھنے کے بعد تبہ نے اس کے اوپر اپنی سنہری مہر لگائی۔ پھر تبہ نے اس خط کو علماء کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ آپ کی ملاقات آخری نبی سے ہو تو یہ خط ان تک پہنچا دینا، اور اگر ملاقات نہ ہو تو اب کی اولاد یا ان کی آگے اولادیں خط کو حفاظت سے رکھیں اور آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔
اس کے بعد طبا ہند کے علاقے غزان چلا گیا اور وہاں اس کی وفات ہوگی۔ طبا کے انتقال کے تقریباً 1000 سال بعد نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اس وقت کے مدینہ کے لوگوں کو انصار کہا جاتا تھا، اور یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے، اور وہ 1000 سال سے نسل در نسل اس خط کی حفاظت بھی کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف آوری کا معلوم ہوا تو ان کو بڑی زیادہ خوشی ہوئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبا کا خط پہنچانے میں آپس میں مشاورت کی، اور وہ خط ابو لیلہ انصاری کو سپرد کر دیا، جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ اب انصاری وہ خط لے کر مکہ پہنچے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ تو فرمایا کہ جی ہاں، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں۔ یہ سن کر ابو لیلہ نے ایک تھیلا کھولا اور تقریباً 1000 سال پرانا مور لگا خط بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پڑھنے کا حکم دیا۔ جب خط سنا دیا گیا تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد ابو لیلہ انصاری کو واپس مدینہ لوٹ جانے کا حکم جاری کیا۔ کچھ عرصے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں قیام کریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے آ کر رک گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری انہی عالم کی اولادوں میں سے ایک تھے جنہوں نے طبا کی اصلاح کی تھی، اور وہ مکان وہی مکان تھا جو طبا نے خاص کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔